بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، پریشانیاں ختم فرمائے اور سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ مجھے جب علم ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114، یہ بہت برکت والی آیت ہے، اسے پڑھنے سے رزق کے خزانے ملتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، قرضے ادا ہوتے ہیں، رزق و مال میں برکت اور وسعت آتی ہے۔ کہتے ہیں جیسے جیسے میں اس آیات کی برکات سنتی گئی تو میں نے اس آیت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ بتاتی ہیں کہ جب سے یہ آیات میرے پاس آئی ہے، میں نے اسے پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے پرسنلی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی برکت کا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے، اور میں اس آیت کو اکثر سارا دن کھلا پڑھتی ہوں، ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں اور جب موقع ملتا ہے پڑھتی ہوں، اور اس آیت کو پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارتی ہوں اور اللہ سے خوب مانگتی ہوں جو بھی مجھے مانگنا ہوتا ہے۔ جب کبھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہو یا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بس میں اس آیت کو پڑھتی ہوں اور اللہ سے کہتی ہوں، کسی اور سے نہیں کہتی، کسی بندے سے نہیں کہتی۔ کہتی ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے نوٹس کیا کہ برکت کے نہ ختم ہونے والے دروازے کھل گئے ہیں، رزق کے دروازے کھل گئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور ایسے کھلے کہ میں حیران رہ گئی۔ ہر طرف سے رحمت، برکت اور رزق کی بارش ہونے لگی۔ کہتی ہیں کہ میں لوگوں میں بانٹنا شروع ہو گئی ہوں۔ پچھلے رمضان اس آیت کی بہت برکات دیکھی۔ میرا رمضان اتنا شاندار گزرا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ دنیا کی ہر نعمت مجھے رمضان المبارک میں مل گئی۔ رمضان کے بعد میں نے ایک ترکیب سوچی کہ سورہ مائدہ کا ایک نور اور مانگتی ہوں کہ اللہ کریم کے لیے کون سا مشکل ہے۔ میں نے مستقبل دیکھنے کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اب ہم 4 گھر کے کل 30 افراد کے قریب ہیں، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمارے 4 گھر ہیں فیملیز کے اور ہم ٹوٹل 30 افراد ہیں، تو جو بھی معاملات ہیں مجھے پہلے دکھا دیا کریں تاکہ ہم اپنی حفاظت کر لیں دشمنوں سے اور حاسدین کے حسد سے، اور ہماری غیبی مدد ہو۔ کہتی ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں فوت شدہ میری ایک عزیزہ نظر آئیں، اور وہ کہنے لگی خواب میں کہ فلاں شخص نے بہت مارا ہے، انہوں نے میری بیٹی کو بہت مارا، میری بیٹی کو بچا لیں۔ کہتی ہیں پھر اگلے دن مجھے ایک اور عزیزہ خواب میں نظر آئیں جو کہ فوت ہو چکی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بچا لیں۔ اب کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوئی کہتی ہیں کہ میں تو بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ کہتی ہیں انہی دنوں امی ابو کی بہت لڑائی ہوئی۔ میں نے پھر خواب دیکھا اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھ کر دعا کرتی رہی کہ امی ابو کی لڑائی ختم ہو، ان کی آپس کے جھگڑے ختم ہوں اور ان کی صلح ہو جائے۔ کہتی ہیں بس پھر کیا تھا، سارا دن ہر وقت یہی آیت پڑھتی رہی، اللہ سے دعا کرتی رہی کہ یا اللہ رحمت کی نگاہ فرما، یا اللہ پریشانی ختم فرما۔ تہجد کے بعد، ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتی، اپنے والدین کا تصور کرتی اور ان کے لیے دعا کرتی۔ کہتی ہیں بس پھر کیا تھا، اللہ کریم نے تمام معاملات ٹھیک کر دیے۔ اللہ کریم ہے اور وہ سب ٹھیک کرنے پر قادر ہے۔ کہتی ہیں اس آیت کی برکت سے ان کی لڑائیاں ختم ہوئیں اور آپس میں صلح ہو گئی۔ کہتی ہیں میں اس آیت کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہوں، اور جو مجھے پوچھنا ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہوں کہ اب میں اس معاملے میں کیا کروں، کیسے کروں، میری یہ پریشانی بنی ہوئی ہے۔ تو کہتی ہیں آپ یقین کریں ایسے دروازے کھلتے ہیں، ایسی راہیں بنتی ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہیں میں نے اس آیت سے کیا لا لگائی ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے در سے جڑ گئی ہوں۔ اب میں بندوں سے نہیں کہتی، کچھ ضرورت ہو یہ آیت پڑھی اللہ سے مانگی، کچھ معلوم کرنا چاہتی ہوں یہ آیت پڑھ کے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ وہ چیز مجھے خواب میں دکھا دیتا ہے یا وہ گمان میرے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو بس اس آیت کو پڑھتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ سے پوچھتی ہوں کہ میں کیا کروں، کیسے کروں، یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ کوئی نہ کوئی راہ، کوئی نہ کوئی چیز میرے سامنے ایسی آتی ہے جس سے مجھے میرے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں بس میں نے اس آیت کو مضبوطی سے تھام لیا ہے اور اس آیت کی برکت سے رزق مل رہا ہے، پریشانی ختم ہو رہی ہے، آنے والی وقتوں کی چیزیں دکھائی دے دیتی ہیں، آنے والے معاملات خواب کے ذریعے سے ویسے ہی بتا دیے جاتے ہیں، اور زندگی میں بڑی آسانیاں ہو رہی ہیں، بڑے کرم ہو رہے ہیں۔ یہ آیت میرے لیے اکسیر اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے ناممکن ممکن ہو رہے ہیں اور میری زندگی آسان سے آسان تر ہو رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔